ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز اسکالر اور دانشور جناب ڈاکٹر ساجد حمید صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے سر فہرست پاکستان کا جو مرض پاکستانی سوسائٹی کا رکھا ہے وہ خود پسندی کو رکھا ہے، تو خود پسندی کو نمبر 1 مرض کے طور پر آپ نے کیسے رکھا ہے؟ اصل میں جو برائیاں ہوتی ہیں ان کی کچھ ایک ماں کی حیثیت رکھتی ہے کچھ برائیاں، جیسے جھوٹ بہت ساری برائیوں کی ماں بن جاتا ہے، لیکن پاکستانی قوم میں سب سے بڑا مرض کہہ لیجئے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں بحیثیت فرد بھی اور بحیثیت قوم بھی، اور جب یہ صفت ہمارے اندر پائی جاتی ہے تو پھر ہم اپنی اصلاح کرنے کو تیار نہیں ہوتے، کیونکہ ہم تو ٹھیک ہیں، ہمارے اندر جو غلطی نہیں ہے۔ چنانچہ بہت ساری قومیں دیکھیں کہ وہ زوال کا شکار ہوتی ہیں، گرتی ہیں، پڑتی ہیں، پھر سوچتی ہیں کہ ہم سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں اور ان کی اصلاح کر کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم مسلمان امت بالخصوص اور پاکستانی جو ہیں وہ تو بالکل ہی یہ سوچنے کو تیار نہیں ہوتے۔ ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ سازش دوسروں نے کی ہے، ہمارا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے، تو حالانکہ غلطیاں ہماری ہوتی ہیں۔ اور میری یہ کوشش ہے کہ میں ایک ایسے فرد کے طور پر جو اپنی امت کا، اپنی قوم کا خیر خواہ ہوں، میں ان بیماریوں کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں اور ہم ایک اچھی قوم کے طور پر سامنے آئیں۔ ان میں یہ بنیادی چیز ہے، خود پسندی، جو نرگسیت جس کو کہہ لیجیے آج کل کی زبان میں، وہ کچھ ایسی چیز ہے کہ اس میں بس آدمی اپنے عشق میں مبتلا رہتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ میں دنیا کا بہترین قوم، دنیا کا بہترین خاندان میرا خاندان، دنیا کی بہترین صلاحیتیں میرے پاس، اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ قوم میں، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی۔ اب یہ جو دنیا ہے وہ مجھے پہچان نہیں رہی ہے، میرے اوپر ظلم زیادتیاں اور سازشیں کرتی ہے، لیکن میں اپنی غلطیوں کی طرف اس مرض کی وجہ سے دیکھ نہیں پاتا۔ اس لیے میں نے اس کو بنیادی مرض سمجھتا ہوں اپنی قوم کا، کہ جب ہم اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھتے، جب ہم اپنے عیوب کو نہیں جانتے تو ہم اپنی اصلاح بھی نہیں کر پاتے۔ تو جب اصلاح نہیں کریں گے تو معاملہ ٹھیک کیسے ہوں گے؟ تو کسی قوم میں انقلاب کے لیے سب سے بڑی چیز، اس کے اندر تبدیلی کے لیے یا اس کے اندر کامیابی کے لیے یہ وصف ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آئینے میں اپنی خرابیوں کو دیکھ سکے۔ اگر میں آئینے میں اپنی خرابی نہیں دیکھوں، دوسروں کی خرابیاں دیکھوں، تو بس میرا تو منہ ویسے ہی رہے گا اور دوسروں کے میں عیب بتاتا رہوں گا، وہ اپنی اصلاح کرتے رہیں گے۔ تو اپنے بیماریوں کی طرف، اپنی کمزوریوں کی طرف توجہ دینا اس وقت بہت ضروری ہے، جو پاکستانیوں کے اندر بالخصوص بالکل نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے رکھا ہے بہترین امت کا غلط تصور، اس کو ذرا ایکسپلین کیجئے کہ کس طرح کی بیماری ہے یہ اسی جو پہلا مرض ہے اسی کی ایک سمجھ لیجئے کہ مذہبی ایک بنیاد بھی ہمارے ہاں ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس آیت کو ہم آج اس بری امت کے لیے بھی ویسے ہی استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان میں جتنی تحریکیں مذہب کے بنیاد پہ اٹھائی گئی ہیں ان سب میں دیکھیے تو اس آیت کو استعمال کیا جاتا ہے کہ میں بہترین امت، ہم بہترین امت ہیں، اللہ کی پسندیدہ امت ہیں۔ یہ آیت در حقیقت صحابہ کے لیے بولی گئی تھی اور جو ان کے آگے اوصاف بیان کیے گئے ہیں وہ ان میں سے ایک بھی ہمارے اندر نہیں ہے۔ تو لیکن چونکہ اب آیت کو ہم نے اپنے اوپر چسپاں کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کی نظر میں بھی پسندیدہ لوگ ہیں، اپنی نظر میں تو تھے ہی کہ میں بہترین قوم، بہترین ملک میرا، بہترین میری، اب یہاں پر ایک اور چیز آ گئی کہ میرا رسول بھی بہترین، میرا مذہب بھی بہترین، جس کے نتیجے میں بھی بہترین ہو گیا۔ حالانکہ وہ عمل کرنے سے ہونا تھا، دین کو اپنانے سے ہونا تھا، اس اخلاقیات کو اپنانے سے ہونا تھا جو صحابہ کے اندر تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی ترویج کے لیے آئے تھے، تو وہ تو ہم نے اپنایا نہیں، لیکن نسلی طور پر مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو کر ہم نے یہ خیال کرنا شروع کر دیا کہ ہم بہترین امت ہیں۔ چنانچہ جب وہی مرض جو خود پسندی کا تھا اب وہ ملت کی حیثیت سے بھی ہمارے اندر آ گیا۔ اب ملت کی حیثیت سے بھی ہم نے وہ جو غلطیاں ملت کے طور پہ ہم کر رہے تھے ان کو سوچنے سمجھنے سے ہم عاری ہو گئے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ہم اب پوری دنیا میں اس خیال کے ساتھ جیتے ہیں کہ ہم بہترین لوگ ہیں، حالانکہ دنیا ہم سے ڈر رہی ہے، ہم سے نفرت کر رہی ہے، ہمارے بارے میں اس کے برے نظریات ہیں، ہماری وجہ سے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبہ باتیں کر رہے ہیں اور اس کا سبب ہم بن رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اس خیال میں غلطاں ہیں کہ ہم بہترین امت ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم خرابیوں میں بڑھتے چلے گئے۔ چنانچہ ہماری اندر اصلاح کا جذبہ تو پہلے مرض کی وجہ سے بھی نہیں تھا، اس نے مزید اس کو محکم کر دیا۔ چنانچہ ہم دنیا کو اس طرح سے دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم جیسے بھی ہیں ہمیں بہترین سمجھو، اور ہمارے
جو بھی باتیں ہیں، ہمارے جو بھی کارنامے ہیں، ان کو سمجھو کہ وہ کتنے شاندار ہیں، اور در حقیقت ہم اصل راستوں سے ہٹ چکے ہوئے ہیں. ہمارے اندر وہ کوئی خوبی نہیں ہے جو صحابہ کے اندر موجود تھی. وہ اخلاق میں اعلیٰ ترین درجے پر تھے، سچائی پر قائم رہتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، قوموں کو دھوکہ نہیں دیتے تھے، قوموں کے لیے سازشیں کر کے ان کے لیے موت کا سبب نہیں بنتے تھے، وہ دوسری قوموں کو جینے کا حق دیتے تھے. یہ ساری چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں، اور لیکن اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہترین امت ہیں. تو جو پہلا مرض میں نے متعین کیا، یہ اس کو مذہبی طور پر مزید تقویت دیتا ہے، اور صرف اس وجہ سے کہ آیت صحابہ کے لیے بولی گئی تھی، ہم نے اپنے بارے میں اس کو سمجھ لیا. ٹھیک. اور تیسری بیماری آپ نے تکبر کی بیان کی ہے، تو تکبر کا آپ کس طرح ایکسپلین کریں گے؟ کیونکہ بظاہر تو ہماری سوسائٹی، ہم کس چیز پہ تکبر کریں؟ ہاں جی ہاں، بہت اچھی بات ہے. تکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں کہ جس مجلس میں بیٹھوں میرے کپڑے سب سے اچھے لگیں، میرا جوتا سب سے اچھا لگے، میں سب سے اچھا لگوں، تو کیا یہ تکبر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ بھی خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. تو پھر آپ نے تکبر کو ڈیفائن کیا ہے 2 لفظوں میں، بہت خوبصورتی سے آپ نے پوری بات سمجھائی ہے. آپ نے فرمایا کہ بطر الحق و غمط الناس، تکبر یہ ہے کہ تم حق کا انکار کرو اس وجہ سے کہ مجھے تم بتاؤ گے، میں یہ بات مان لوں، تمہاری بات مان لوں، تم کل کے بچے ہو اور مجھے سمجھانے آ گئے ہو، اس بنیاد پر میں حق کا انکار کر دوں، تو یہ تکبر ہوگا. اور غمط الناس کہ میں لوگوں کو حقیر سمجھوں، ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھوں. تو یہ جو بیماری ہے یہ ہم میں سے ہر ایک فرد کو لاحق ہے، اور صرف فرد کے طور پر نہیں، قوم کے طور پر ہم تمام. میں نے قومی امراض اس لیے ان کو کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ امراض ہیں کہ جو اکثریت کو لاحق ہیں. کچھ امراض ایسے ہوتے ہیں چند افراد کو ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے اس وقت جو میری امت پاکستان میں بستی ہے، اس کی اکثریت کو یہ امراض لاحق ہیں. تو ہم میں سے ہر شخص متکبر ہے، ہر شخص، بعض اوقات اپنے خاندان کی وجہ سے، بعض اوقات اپنے کاروبار میں کامیابی کی وجہ سے، بعض اوقات اپنے شکل کی وجہ سے، بعض اوقات اپنے کسی بھی وجہ سے، اور بعض وجہ ایسی ہیں کہ جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی لیکن ہم متکبر ہوتے ہیں. تو تکبر میں یہ دونوں چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. ہم تمام دنیا کو اپنے سے حقیر سمجھتے ہیں، اور افراد میں دیکھ لیجئے، کسی مجلس میں بیٹھ جائیے، کسی جگہ بیٹھ جائیے، ہر آدمی دوسرے کے لیے کچھ ایسی باتیں کر رہا ہوگا کہ جس سے اس کو اپنی ذات کو بلند کرتا ہوا دکھائی دے گا اور دوسروں کو گراتا ہوا محسوس ہوگا. یہ اکثر جگہوں پہ آپ دیکھیں گے، اور ہمارے ہاں تو اس کی جو واضح نشانیاں ہیں وہ یہ کہ ہم چغلی کرنے والے ہیں، غیبت کرنے والے ہیں. تو چغلی اور غیبت کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ صرف ایک ہی وجہ ہوتی ہے، وہ یہ کہ میں کسی وجہ سے کسی کو پسند نہیں کر رہا اور اب اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور اکثر اوقات پہ یہ ہوتا ہے کہ میں یہ اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے دوسروں کی چغلی کر رہا ہوتا ہوں. تو مجھے ایک تسکین حاصل ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹا ہے، میں بڑا ہوں. اگرچہ تم مجھے چھوٹا سمجھ رہے ہو لیکن حقیقت میں وہ چھوٹا ہے اور میں بڑا ہوں. تو اس طرح سے یہ جو معاملہ ہے وہ تکبر کی شکل اختیار کر جاتا ہے. تکبر جو ہے وہ ہمارے جو بیماریوں میں سے وہ سب سے بڑی بیماری ہے، جس کو سب سے بڑا جرم شرک کے بعد قرار دیا گیا ہے. اور قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ ایک اونٹ تو سوئی کے ناکے میں سے گزر سکتا ہے لیکن ایک متکبر آدمی جنت میں نہیں جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ حق کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا، اور حق کو نہ ماننا دراصل ہمارے لیے وہ راستے نہیں کھولتا جن راستوں سے ہم ترقی کر سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں، اور ایمان بھی بہتر کر سکتے ہیں اپنا، اور اپنے اعمال بھی بہتر کر سکتے ہیں. تکبر والا آدمی ان چیزوں کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا. تو پہلی جو 2 بیماریاں تھیں وہ مجھے اپنی غلطیوں کے اعتراف سے روکتی ہیں، اور جو تکبر کی بیماری ہے وہ مجھے اس بات سے روکتی ہے کہ میں حق کو مانوں، سچائیوں کو تسلیم کروں، اور جہاں مجھے جھکنا ہے وہاں جھکوں، جہاں مجھے ٹھہرنا ہے وہاں ٹھہر جاؤں. لیکن متکبر آدمی جہاں رکنا ہوتا ہے وہاں رکتا نہیں ہے، اس کی اپنی شان کے خلاف ہوتا ہے اور وہ سچائیوں کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا. اس کی بنیاد پر اس کے اندر کچھ ایسے امراض مزید پیدا ہو جاتے ہیں. یہ بھی جو تکبر ہے یہ بھی ان بیماریوں میں سے ہے جو بہت ساری بیماریاں پیدا کرتا ہے. لیگ پولنگ، حسد، چغلی، غیبت، یہ تکبر کی پیدا کردہ بیماریاں ہوتی ہیں جو ہمارے اندر آ جاتی ہیں. اگر ہمارے کسی آدمی کو اگر جائزہ لینا ہو اپنا کہ میرے اندر تکبر تو نہیں ہے، وہ نگاہ دوڑائے کہ وہ چغلی تو نہیں کرتا زیادہ لوگوں کی،
وہ حسد کا شکار تو نہیں ہوتا، وہ دوسروں کی خوبیاں دیکھ کر پریشان تو نہیں ہوتا. اگر ایسا ہو رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر تکب ہے، اور پھر وہ لیگ پولنگ کی کوشش کرے گا، نیچا گرانے کی کوشش کرے گا. تو اس وجہ سے پھر ہم مجموعی طور پر مل کر نہیں چل سکتے، کیونکہ دوسرے کی کامیابی میرے لیے ناکامی کا باعث بنتی ہے، ذلت کا باعث بنتی ہے، تو میں اس کا ساتھ کیوں دوں گا؟ تو قوم کے اندر یگانگت اتحاد بھی اس سے برباد ہو جاتا ہے.